ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں محض اپنی رضا کے لیے اپنے محبوب دین کی نسبت سے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین دین کی نسبت سے ہمارا یہ باہم مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک اعلان ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ کی ذات کا وہ پسندیدہ نظام زندگی ہے جو انسان کو دین دنیا کی کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج کے دور میں یہ چاہے کہ میں دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزاروں اور کامیاب ہو جاؤں تو ایسا شخص ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دین جو اللہ نے پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے بھیجا، وہ دین محمدی 1400 سال پہلے کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی دنیا کے ہر خطے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر گھر، ہر فرد کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دین کے فلاں مسئلے کا حل دین سے نہیں ملتا، میرے فلاں معاملے کے بارے دین رہنمائی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی مثال اس لوبڑ کی طرح ہے جو انگور کھانے کے شوق میں 2-4 جمپ لگائے، ہاتھ انگور تک نہ پہنچے تو اپنی نالائکی کا اعتراف نہیں کرتا، فتویٰ انگوروں پر لگا دینے اکٹھے۔ تو اس شخص کی مثال بھی اسی لوبڑ کی طرح ہے جو دین سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے در محمد مصطفیٰ پر آتا کوئی نہیں، لیکن دین کے اوپر نوز بلا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ آج کے دور پہ اگر ہم دیکھیں، مائیکل ایچارٹ مذہباً عیسائی کتاب لکھی تھا 100 کہ پوری کائنات میں 100 عظیم ترین شخصیات کون سی ہیں۔ اس بندے نے کتاب جو لکھی تو کتاب میں اس نے بڑے بڑے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا اپنے نقطہ نظر کے مطابق، لیکن باوجود عیسائی ہونے کے سب سے اوپر سب سے پہلا جو نام اس نے لکھا وہ کسی اور کا نہیں، نام لکھا تو میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا تو بڑا عجیب قسم کا عیسائی ہے، کلمہ پڑھتا ہے جناب عیسیٰ کا اور سب سے اوپر نام لکھتا ہے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ریفارمرز کو پڑھا، بڑے بڑے انقلابی لیڈروں کو پڑھا، انبیاء کو پڑھا، رسولوں کو پڑھا، پیغمبروں کو پڑھا، لیکن پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ آنے والے ہر ایک تبدیلی لانے والے صاحب انقلاب نے انسانیت کی رہنمائی تو کی، لیکن زندگی کے مخصوص شعبے میں، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں جو قابل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اب وہ دین جو اللہ نے پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے عطا کیا، وہ دین ہے کیا؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آج بھی لاہور کی دھرتی پر
میانی قبرستان پرانا ملتان روڈ پہ آسودہ خاک ہیں اور جن کی قبر سے بارہا اٹھنے والی خوشبو دنیا والوں نے محسوس کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ فرمایا دین نام ہے 3 چیزوں کا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے. اب یہ دین کا خلاصہ دیکھیے، جو دین وہ ہے جو اللہ کی ذات کو بھی نہ بھولے، رحمت کائنات کو بھی نہ بھولے، امت محمد مصطفیٰ کو بھی نہ بھولے. اب جو حق جس کا ہے اسی کو دیا جائے. اس کو عین اسلام بھی کہتے ہیں، اسی کو عین انصاف بھی کہتے ہیں. لیکن حق کسی کو ہو، دیا کسی کو جائے، یعنی حق کو خدا کا دیا جائے مصطفیٰ کو، حق کو نبی کا دیا جائے علی کو، اور حق کو علی کا دیا جائے نبی کو، اس کو عین ظلم بھی کہتے ہیں، اس کو عین شرک بھی کہتے ہیں. ہم نے جو حق جس کا ہے اسی کو دینا. نبی کو نبی ماننا ہے، علی کو علی ماننا ہے، ولی کو ولی ماننا ہے، خدا کو خدا ماننا ہے. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے. نبی کا حق کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. اور مخلوق کا حق کیا ہے؟ اس کی خدمت کی جائے. لیکن یاد رکھے گا خدمت مخلوق کی جائے لیکن انداز مصطفیٰ والا نہ ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں. اور عبادت خدا کی جائے لیکن انداز آمنہ کے لال والا نہ ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں. خدمت مخلوق کی ہو یا عبادت خالق کی، مزاج انداز معیار نمونہ کون؟ وہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کے اس دور میں اگر کوئی ہم چوکی داروں سے پوچھے کہ دین کیا ہے تو ہمارے نزدیک دین کی تعریف ہے کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا. اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے. کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے. اگر کوئی پیغمبر کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے. راج خدا کا، انداز مصطفیٰ کا، رواج مصطفیٰ کا، انداز نبی کے صحابہ کا. اگر کوئی بندہ یہ کہ نبی کے صحابہ کا انداز کیا ہے تو سادہ سا جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا قرآن کو جو مزاج ہے اس مزاج میں جو 100% رنگے گئے تو نبی کے صحابہ کا انداز ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو جس رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہے اس رنگ میں جو خوب رنگے گئے وہ کون؟ نبی کے صحابہ. تو یاد رکھیے گا کہ دین پہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا تو دین پہ عمل کرنے کے لیے دین پر ایمان لانا لازم ہے. اور دین پر ایمان تبھی مکمل ہوگا جب دین پہنچانے والے تینوں ذرائع پر ہمارا ایمان کامل ہوگا. اور وہ تین ذرائع کون سے ہیں؟ کہ اللہ دین دینے والا ہے، نبی دین لینے والے ہیں، اور نبی کے صحابہ دین پہنچانے والے ہیں. خدا نے جب دین دیا ہے تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے جب دین دیا ہے تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے جب دین دیا ہے تو نبی کے صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں. خدا نے بھی دیا تو کامل مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل مکمل. اگر ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو آج کے دور کے 3 بڑے فتنوں کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں تو ملحدین کا خاتمہ ہے. نبی نے دین دیا تو نبی نے دین چھپایا نہیں تو قادیانیت کا خاتمہ ہے. اور صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں تو دنیا بھر کی رافضیت کا خاتمہ ہے. خدا دین دینے والا، نبی دین لینے والا، صحابہ دین پہنچانے والے. اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ اللہ دین بچائے کیوں؟ جی بھائی اللہ تو دین تب بچائے جب محبوب پیغمبر کے بعد کسی نے آنا ہو. جی بھائی ہم دیکھیں بھائی ہمارے مولوی صاحب حافظ صاحب گھر چلے گئے، گھر والی سے روٹی مانگی، وہ پوری چنگیر ہاتھ پاٹ اٹھا کے مولوی صاحب کے سامنے رکھتے. تو مولوی صاحب کا جملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے میں روٹی ایک کھا تو ساری کیوں رکھی؟ تو جواب کیا ملے گا کہ مولوی صاحب سارے کھا چکے، آپ کے بعد کھانے والا کوئی نہیں.
تو میں نے بچانی کیوں ہے؟ تو اس کے بعد کھانے والا کوئی نہیں، تو اس نے بچانی کوئی نہیں۔ جب میرے محبوب محمد کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو اللہ نے دین بچانا کیوں؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے جو بطور دین دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دیا، اور جو بطور دین اللہ نے کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا۔ اب قیامت تک کے لیے بطور دین کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں اور دینے کو بھی کچھ باقی۔ دین خدا نے دیا اور آخری انسان تک کے لیے دیا، تو عقل کہتی ہے دین بھی محفوظ بھی ہونا چاہیے، قیامت تک محفوظ بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے دین کو محفوظ کیا کیسے؟ ہم نے کبھی آج کے دور میں گھر میں کوئی دودھ گھی کی بہاریں جو ہو تو گھر میں بیٹھے اما ابا مشورہ کرتے ہیں، بچہ سرکودا میں پڑتا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں تو کلو آدھا کلو مکھن گھی تیار کر کے اس کو بھیج دیا جائے۔ اگر یہ گھی مکھن بھیجنا سرکودا شہر میں ہو تو کرتے کیا ہیں؟ تو عام سبزی والا شاپر اٹھائیں گے، شاپر کو جھاڑیں گے، گھی مکھن ڈالیں گے، چمچی والے کو پکڑائیں گے، چوٹا والے کو پکڑائیں گے، فلاں گیٹ پر بچہ کڑا ہوگا اس کو جا کر دے دیجیے گا۔ لیکن اگر یہ گھی ہو 10 کلو پہنچانا کراچی ہو اور بندہ بڑا جگری ہو، ہم عام سبزی والا شاپر نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ پلاسٹک والا ڈبہ بھی نہیں اٹھاتے، سلور اسٹیل کا ڈبہ ہوگا، لے کر چیک کریں گے، گھی اس میں ڈالیں گے، شاپر چڑھائیں گے، ڈھکنا کسیں گے، 2-4 دیہاتوں میں جا کے پتہ کریں گے وہ کراچی جانے والا ہے، بندہ مقابل اعتبار مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کار کو کمپنی والے کے پاس جائیں گے، 1000-2000 پلے سے ادا بھی کریں گے، کہیں گے کیا اس تک پہنچانا ایسے کہ کھائے بھی کوئی نہیں ملائے بھی کوئی نہیں، یعنی اس تک جب پہنچے تو خالص بھی پہنچے مکمل بھی۔ بندہ پوچھے چودھری صاحب خیریت تو ہے، ایک ڈبے کے لیے 2000 خرچہ، جواب میں تو 2000 نہیں، 2 اوپر سے اور بھی لگ جائیں، لیکن دل کی تمنا یہ ہے اس تک جو پہنچے تو ایسے پہنچے، خالص بھی پہنچے مکمل بھی پہنچے، نکالے بھی کوئی نہیں، کھائے بھی کوئی نہیں، ملائے بھی کوئی نہیں۔ کیوں کہ بندہ بڑا جگری ہے، سفر بڑا دور کا ہے، چیز بڑی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قیامت سے لگ بھگ کائنات میں سفر کون سا ہے؟ انسان سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اللہ کو عزیز کون ہے؟ اور دین سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قیمتی چیز کوئی نہیں، دین سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں، انسان سے بڑھ کے اللہ کو پیارا کوئی نہیں، قیامت سے لگ بھگ کائنات میں سفر کوئی نہیں۔ تو آخری انسان تک دین کو کامل مکمل پہنچانے کے لیے اللہ نے تو بہترین قسم کے انتظام کیے، ایک دین کا پیکنگ سسٹم اعلیٰ، دوسرا دین پہنچانے والی کارگو کمپنی بھی اعلیٰ۔ جو دین کا میرے بھائی پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے یاروں کی جماعت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کر دیا۔ اب اللہ بچائے کیوں جب محبوب پیغمبر کے بعد آنے والا کوئی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی آج یہ کہے کہ نعوذ باللہ فلاں مسئلے کا حل نہیں ملتا، پھر یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو علیم و خبیر ذات ہے خالق کائنات کی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے نصاب دینا کیسا تھا۔ انسان کی ضروریات سے بڑھ کے جو انسان کی ضروریات کو جانے اسی کو انسان کا خالق رب کائنات کہتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس رب نے نصاب ادھورا دیا ہو امتحان پورا دے۔ بچہ بوتھی کر کے گھر جو آ جائے، ماں باپ پوچھے بوتھا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ پیپر بڑا عجیب قسم کا تھا، اتنا پڑھایا نہیں جنہوں نے پیپر لے لیا، کتاب آدھی پڑھائی اور نصاب اور امتحان لیا پوری کتاب سے، تو کہنے والے کہے کہ بڑا ظالم استاد تھا، نصاب ادھورا پڑھایا اور امتحان پوری کتاب کا لیا۔ تو بھئی جہاں پہ استاد ادھورا پڑھائے اور امتحان میں پورے نصاب کا تو ظالم کہلاتا ہے، اور اللہ کی شان عدل کے خلاف ہے کہ وہ امتحان پورا لے نصاب ادھورا دے۔ اس رب نے نصاب بھی پورا دیا ہے تو امتحان بھی پورا دیا ہے۔ تو اللہ نے دین میں کچھ بچایا نہیں ہے، اللہ نے دین میں کچھ بچایا نہیں تو نبی نے دین میں کچھ چھپایا۔ اگر نبی ہی چھپا دے پھر بیان کون کرے گا؟ جی بھائی بیان کون؟ نبی کی ذات کون سی ہے؟ نبی وہ جس کو اللہ نے زمانے بھر کے نبی بنا کر بھیجا، اور اس محبوب پیغمبر کے ذاتی نام کتنے ہوئے؟
جی ذاتی نام میں نے پوچھا محمد اور احمد، محمد اور احمد، صفاتی نام کتنے ہیں؟ چلے بچے نے کہا 99 بعض نے کہا 101 صفاتی نام ہے، قاضی ابو بکر نے کہا 450 صفاتی نام، لاہور کے خالد مدین نے کہا 1000 صفاتی نام ہے، ٹھٹھا کے مخدوم ہاشم سندھی نے کہا 1140 صفاتی نام ہے، اور اگر ہم جائیں نا فیصلہ آباد راستہ بورڈر میں دارالاحسان والے بابا فخر لدھیانوی نے اپنی کتابیں لکھا 1450 صفاتی نام ہیں، یعنی معاملہ یوں کلیئر کریں کہ جیسے جیسے عقل انسانی بڑھتی جائے گی تو محبوب کی صفات کائنات میں پھیلتی جائیں گی، میری محبوب کی صفات کو پھیلاؤ تو پوری کائنات بنتی ہے، اور کائنات کی ساری تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے۔ لیکن ذاتی نام کتنے؟ محمد اور احمد، تو سارے انبیاء کے نام تو ایک ایک ہیں، تو محبوب پیغمبر کے ذاتی نام دو کیوں ہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جن کا نام ایک ہے وہ سارے فرشوں کے نبی ہیں، اور آمنہ کے لال وہ ہیں جو محمد بنے تو فرشوں کے نبی ہیں، احمد بنے تو عرشوں کے نبی ہیں۔ دو جہاں کا پیغمبر اس معصوم پیغمبر کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے ظاہر، ایک نام ہے مبین، ایک نام ہے سراج، ایک نام ہے مبلغ، اور رسول پاک جیسا خطیب بھی کوئی زمانے میں نہیں۔ تو میرے بھائی مبین ظاہر آشکارا کو کہتے ہیں، کھلم کھلا کو کہتے ہیں، بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، حق پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ تو نبی حق بیانی کرنے والا ہے، حق کو چھپانے والا نہیں۔ نبی کتمان حق نہیں کرتا، نبی اعلان حق کرتا ہے۔ اور آقا مدنی کریم نے اعلان حق کیا کیسے؟ کہ غزوہ حنین میں ہزاروں تیروں کی بارش تھی، اور تیروں کی بارش میں میرا محبوب پیغمبر گرج کر کہہ رہا تھا لوگوں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، خدا کا نبی ہوں، سچا ہوں، جھوٹا نہیں۔ نبی چھپائے کیوں؟ نبی تقوی والا ہوتا ہے، تقیے والا بھی ہوتا ہے۔ نبی بیان کرنے والا ہوتا ہے، چھپانے والا نہیں ہوتا۔ رسول پاک نے حق بیانی جو کی تو قبیلے کے لوگ آئے اور نبی ابا کے چچا خواجہ ابو طالب سے کہا، اسے بھائی خواجہ ابو طالب، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی جناب علی کے بابا نبی پاک کے چچا ابو طالب جناب ابو طالب کا نام لکھتا ہوں یا کہتا ہوں تو خالی ابو طالب نے لکھتا، میں حضرت ابو طالب لکھتا ہوں، جناب ابو طالب لکھتا ہوں، خواجہ ابو طالب لکھتا ہوں۔ ایمان لائے نہ لائے الگ معاملہ ہے، لیکن جس کا احترام نبی نے کیا ہم کیوں نہ کریں؟ علماء جب نے کیا لکھا کہ اگر کوئی شخص ہو کافر لیکن تعلق پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہو تو ایسے کافر کو بھی گالی نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ گالی اسے دو گے چوٹ پڑے گی آمنہ کے لال کے خاندان۔ جناب حسان نے کہا یا رسول اللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کر دو حساب کتاب کا۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا حسان جانتے یہ لوگ ہیں کون؟ یہ میرے اپنے خاندان کے لوگ، اگر تو انہیں برا کہے گا تو میرے خاندان پر چوٹ پڑے گی۔ میں کیسے برداشت کروں کوئی شخص میرے خاندان پہ تعلق تشریح کرے؟ تو محبوب پیغمبر کے شاگرد نے کہا یا رسول اللہ ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، بس آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، تھاپڑا دیجئے، پھر کمال دیکھیے کہ آپ کی ذات پہ حرف کوئی نہیں آئے گا، دشمن کے پلے تک نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول پاک نے اجازت دے دی۔ آج جو لوگ کہیں جی علماء دیوبند علماء اہل سنت یہ تو نسبت رسول کا احترام کوئی نہیں کرتے، اہل بیت رسول کا احترام کوئی نہیں کرتے، بھائی ہم تو نبی کے گھرانے کا احترام تو نبی کا گھرانہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہیں نبی کے خاندان کے، ہم تو ان کا بھی تذکرہ کریں تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں کہ خاندان جو نبی کا ہے نسبت رسول خدا کے ساتھ۔ جناب ابو طالب کے پاس خاندان کے لوگ آگے اپنے یتیم بھتیجے محمد کو سمجھائیے، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہیے حسین ترین دوشیزہ پیش کر دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو بلا مقابلہ سردار منتخب کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی شوقی قسم کی سوچ تھی مشرکین مکہ کی تو دولت دنیا سے نبی کے کردار کو خریدنا چاہتے تھے۔ رسول پاک مدنی کریم نے جملہ کو فرمایا چچا اول تو کی ہمت نہیں،
اگر یہ آسمان کے سورج چاند کو توڑ کے مجھ محمد کے ہاتھوں پر رکھے اور پھر مجھ سے کہے کہ دین میں تھوڑی تبدیلی لے آ، واللہ میں پوری کائنات سے ٹکراؤں گا، خدا کے دین میں تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ تو تبدیلی لانا تھی کون سی؟ کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں گے، یہ جو کہتا ہے کہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ کہے اتنی سی تبدیلی لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ نہ کہے۔ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے کہ بالکل کہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے 360 خداؤں پہ نیا نیا پینٹ کروایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، سارا بزنس ہمارا فلاح ہو جائے گا۔ اگر اس نے یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی، اتنی سی تبدیلی لے آئے تو خدا کے نبی نے کہا فرمایا پوری کائنات سے ٹکراؤں گا لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی۔ اب دوسرا معاملہ دیکھیے، قبیلہ بنو مخزوم ہے اور یہ ابو جہل کا خاندان ہے۔ اس خاندان کے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان میں ایک عورت بھی تھی، عورت بیچاری اتفاقی طور پہ خطا ہو گئی، خطا کیا چوری کر بیٹھے، رسول پاک نے حکم دے دیا کہ عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ عورت کا ہاتھ، قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو پچھلے بڑے تانے دیں گے، کلمہ پڑھا تو ہاتھ کٹوا دیا۔ یا رسول اللہ مہربانی کیجیے، آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اگر یہ ہاتھ کٹا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ سفارشی کسے بنایا؟ رسول پاک کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ سے نبی پاک کو بڑے ہی پیارے تھے، حتیٰ کہ اتنے پیارے کہ ناک ان کی بہ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں صاف کروں؟ فرمایا نہیں، اسے میں خود صاف کروں۔ ایک ہی وقت میں کالے رنگ والا اسامہ بھی نبی کی گود میں اور نبی کا نواسا حسن مرتبہ بھی نبی کی۔ آقا کبھی اسے پیار کرے کبھی اسے پیار کرے، کہنے والوں کا یہ معاملہ کیا ہے، ایک گورا ایک کالا ایک سید زادہ ایک غلام زادہ۔ فرمایا ایک کو اسامہ بن زید کہتے ہیں، ایک کو حسن بن علی کہتے ہیں، اور یہی نبی کا دربار ہے جہاں آمنہ کے لال نے سید زادے اور غلام زادے کی تفریق مٹا کے دونوں کو جنت کو سلطان بنا دیا تھا۔ اس اسامہ کو سفارشی بنا کر رہے لوگ، تو نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا بنی اسرائیل کی مضبوط ترین قوم تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہاں پہ وڈیروں کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور ہوتا تھا۔ کہ میں محمد انسانی طبقات میں تقسیم کرنے نہیں آیا، میں تو انسانی طبقات کی تقسیم تفریق کو مٹا کے انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے آیا۔ اب یہاں پر خدا کے نبی نے نام لیا، لیکن ہاں ہماری ذات ایسی نہ ہماری اوقات ایسی کہ ہم اپنے قد سے بڑھ کر بات کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے لوگوں تم اپنے خاندان کی عورت کی بات کرتے ہو، واللہ مجھ محمد کے گھرانے کی وہ فلاں عورت بھی ایسا کام کر لیتی میں محمد تب بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا۔ کیوں کہ نبی جب بھی دنیا میں آئے وہ دین کی بالادستی لے کر آتا ہے، انسانوں کو دین سے اعلیٰ بالا نہیں کرتا۔ نبی انسانی مزاج سے کر کے دین کو بندوں کے تابع نہیں کرتا بلکہ انسانی مزاج کو دین کے تابع کرتا ہے۔ نبی ڈرنے والا نہیں ہوتا، نبی نذیر پوری کائنات کو ڈرانے والا ہے۔ اور وہ نبی جس کا قدم جو اٹھے تو 6 ماہ کی مسافت تک دشمن پر روب پڑ جائے، وہ نبی بندوں سے ڈرنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے کیا کیا؟ ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب ان کو بیمار سے نکل، اچھا نبی کے صحابہ نے بھی غلطی کی تو بھائی ہم نے صحابہ کو معصوم مانا ہی کبھی نہیں۔ ہم نے آمنہ کے لال مدنی کریم کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں مانا، کسی کو معصوم بھی، نبوت بھی ختم ہے معصومیت بھی۔ ہم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی خطاؤں سمیت مانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر صحابی غلطی کر بیٹھے تو یہ امت کے لیے رحمت بنتی ہے، نبی کے لیے شریعت بنتی ہے۔ پہلے روزہ کتنے ٹائم کا تھا بھائی؟ شروع میں 16 گھنٹے 24 گھنٹے کا، دن کا بھی رات کا۔ پیغمبر کے صحابی رات کو روزہ توڑ بیٹھے، رات کو روزہ، صبح تک جو آئے
محبوب کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا، یا رسول اللہ یہ کر بیٹھا، اگرچہ غلطی صحابی کی ہے لیکن خدا کی نظر میں صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کے صحابی کی خطا کے بارے سزا نہیں دی، اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دیا۔ کیا آئندہ روزہ دن ہی دن کا ہوگا، رات کا؟ ہم جو آج کے لیے روزہ رکھا تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بعض اندر پر ایسے بالکل ایسے ساؤنڈ کا ڈبہ سامنے موجود ہے، کہتے کیا نہیں ہم کیوں تراویح پڑھیں؟ چونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا ہی کوئی نہیں، تو تراویح تو عمر نے دی ہے۔ تم کہتے چندروں کے بیٹے تراویح تو عمر نے دی ہے، کہ اتنی بات تو عمر کس نے دیا ہے؟ جی بھائی جی، جب عمر دین کی عزت کا نشان بن کے آیا ہو تو عمر دین کو غالب کرنے والا ہو سکتا ہے، دین کو برباد کرنے والا نہیں۔ آج تو میں تراویح اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ تراویح عمر نے دی، تو یاد رکھیے گا کہ وہ صحابی جو رات کو روزہ توڑ بیٹھا تھا اور اللہ نے اس کے روزہ توڑنے کی وجہ سے اسے سزا نہیں دی، بلکہ اللہ نے قانون تبدیل کر دیا کہ آئندہ روزہ دن ہی دن کا ہوگا۔ اس صحابی کا نام بھی عمر ہے۔ کیا نام بھائی؟ کیا ہے؟ آج جو جناب عمر کی دشمنی میں میں تراویح نہیں لیتا جو عمر نے دی ہے، تو بچوں جو رعایت ہے یہ بھی تو عمر نے دی ہے نا بھائی، ہمت کر اور روزہ رکھ عمر کی مخالفت میں دن اور رات کا۔ ہم بھی تو 48 گھنٹے کے بعد کے چہرے پہ کالا کالا نور آتا کیسا ہے؟ تو خطا جو ہو گئی، پیغمبر کے صحابہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اسلام کی لیبارٹری میں تجربے کے لیے بطور تجربہ پیش کیا ہے۔ اگر صحابہ سے معاملات نہ ہوتے تو کبھی اسلامی قانون امت کے سامنے آتا ہی، پھر ہوتا کیا؟ چوری کر لیتا مسجد کا خادم، یہ نا بھائی مسجد کمیٹی کیا کہتی؟ بڑو حشود کیوں ہے؟ اگر چوری کر لیتا امام مسجد کا بیٹا تو کمیٹی کیا کہتی؟ تو چلو اعتبار دے۔ اگر یہ چوری کر لیتا کمیٹی کے صدر کا بیٹا تو پھر آتا اعتبار دے۔ اگر چوری کر لیتا مفتی کا اپنا بیٹا تو پھر ابھی کو مسئلہ نہیں، چھوٹے ہوتے ہاتھ پھیر دے تکال پوری ہو جائے گی۔ پھر ہاتھ کاٹنا کوئی نہیں تھا، بس چھری کے اوپر ہاتھ پھیرو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر خدا کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی عملی طور پہ قانون پہ عمل کر کے نہ دکھاتے تو آج کے دور میں دین بچوں کا کھیل بن جاتا۔ یہ محسن نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے امت کو نمونہ دے کے یہ کر بیٹھو تو کام شروع کرنا ہے۔ تو کون پیغمبر کے؟ تو نبی دین چھپانے والا بھی ہوتا، نبی دین کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسرا معاملہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ، اور صحابہ نے جیسا دین لیا ویسے دین دیا، جتنا دین لیا اتنا دین دیا، اور جہاں سے دین لیا وہیں پر دین دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کے نبی نے فرمایا کو بندہ یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، لیکن کلمہ پڑھا ایک بار پڑھا دین بھر جو ایمان ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف فرمائے، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کرے، فرمایا پھر بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ کام کرے، فرمایا پھر بھی جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر یہ کام کرے، فرمایا تو ناک رگڑ لے، وہ پھر بھی جائے گا۔ تو ناک رگڑ لے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری جب حدیث کو بیان کرتے تو پھر بات پوری کرتے کیا؟ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے یوں کہا، آقا نے یوں فرمایا، میں نے یوں کہا، آقا نے یوں فرمایا، میں نے یوں کہا، آقا نے یوں فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ ابو ذر تو ناک بھی رگڑ لے، اور تب بھی جنت میں۔ بات کو چھپایا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نبی پاک گھر میں تشریف نہیں تھے، نبی پاک اپنے نواسے سے لاڈ فرما رہے تھے، یعنی اپنے کاندھوں پر اٹھایا کس کو؟ حسین ابن، صرف کاندھے پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی سواری بنے ہوئے حسین ابن اوپر سوار اور نبوت کی زلفوں سے کھیل رہے تھے۔
فاروق اعظم کے اوپر پہنچے تو منظر ایسا دل نشین تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے. تو اللہ کے نبی سواری کی بات کرتے ایک سوار کتنا پیارا ہے. جناب عمر نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ابن علی کا رسول کا ابن بطول کا نانا کا نواسا کا سواری کا سوار. اب عمر فاروق اعظم گھر سے نکلے مسجد میں آئے. کسی نے پوچھا نہیں تھا, باہر والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اندر کیا کچھ کر کے آئے. لیکن منظر ایسا دل نشین تھا کہ فوراً فاروق اعظم کا لوگوں میں نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا کہ نیچے نبی تھے اوپر ابن علی تھے. محسوس ہی ہوتا تھا کہ پاؤں نبی کے دکھائی دے, چہرہ حسین کا دکھائی دے. لگتا یوں تھا جیسے بوٹا نبوت کہو پھول شہادت کہو. کہ میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا. جو بات نبی سے سنی تھی وہ ساری بات بتائی. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی کے صحابہ دین میں ڈنڈی مارتے کو نہیں, دشمن کو ڈنڈا مارے بغیر چھوڑتے کو نہیں. وہ یار رسول خدا کی صلی اللہ علیہ جیسے دین لیا ویسے دین. اچھا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کو ٹائم لگا حضرات کو جی چلے. چھٹا نمبر بیان کرتے ہوئے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں, آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پہنچانے کا حق ادا کر. اچھا بات تو اتنی سی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا. یہ کیوں کہا کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ تاکہ امت کو پتہ لگ جائے نبی نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو صحابہ نے گواہی دینے کا بھی حق ادا کر دیا. اچھا بندہ گواہ بناتا کسے ہے؟ سچا بندہ سچے گواہ ڈھونڈتا ہے, جھوٹا بندہ ملتے نا ہمارے عدالتوں میں 250 روپے میں قرآن اٹھانے والے. لیکن آج دنیا بھر کے ججوں کے سامنے ہم کسی چور کو بری بنا کر پیش کرتے ہیں. اسے پتہ شتہ لگنا کوئی نہیں نا بھائی. کیوں؟ یہ بالکل ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے, ہمارے لباس کو دیکھتا ہے, ہمارے انداز اطوار کو دیکھتا ہے. لیکن آمنہ کے لال نے جس کے سامنے اپنے گواہ پیش کیے وہ انسان کے ظاہر کو ہی نہیں, انسان کے باطن کو بھی دیکھتا ہے. وہ اعمال کو نہیں, نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ جسم کو نہیں, روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو جج گواہ کو بھی اندر کرتا ہے اور گواہ پیش کرنے والے کو بھی اندر بھیج دیتا ہے. اگر ایک گواہ نوز باللہ جھوٹے ہوتے تو مصطفیٰ پیش کوئی نہ کرتے, اور خدا کی نظر میں جھوٹے ہوتے تو آمنہ کے لال مدنی کریم گواہوں کو اللہ قبول ہی کبھی نہ کرتے. مصطفیٰ نے گواہ پیش کیے کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی نظر میں سچے ہیں. خدا نے گواہی قبول کیوں کی؟ جو خدا کی نظر میں بھی سچے ہیں. اب جو خدا کی نظر میں بھی سچے اور مصطفیٰ کی نظر میں بھی, اور ان سچوں کو بندہ کہنے کہ یہ تو جھوٹے تھے. جو ابو بکر صدیق کی تکذیب کرے اللہ نے سزا بڑھی. جو ابو بکر کو جھوٹا کہے اللہ نے تقیہ ان کا دین بنا دیا. جو عائشہ صدیقہ کی عزت پہ حملہ کرے اللہ نے مطاع کو ان کا دین بنا دیا. جو پیغمبر کے یاروں پر تبرہ کرے اللہ نے تبرہ ان کا دین یوں بنایا کہ رسول پاک مدنی کریم فرمائے یار میرے وہ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کے چمکائے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں بھائی ستارے نظرانے پہ اور بھائی دن میں آسمان پہ نظر نہیں آتے ہیں, لیکن ابھی آپ کی مسجد کی چھت پہ نظر آ رہے نا بھائی سینے کے اندر. ہاں چلے اگر ستارہ رات کو ٹوٹ جائے تو کہاں گرتا ہے؟ چنڈی گڑھ کی پہاڑیوں میں جی, کلر کہاں میں, ریگستان میں. سارے کہیں بولے ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پر رسول خدا نے مسئلہ ہی حل کر دیا. فرمایا اصحابی النجوم, یار میرے تارے بن گئے, یار میرے مختصر ترین جملے میں نبی پاک نے مسئلہ ہی. پہلی بات تو یاد رکھو کہ ستارے ہیں کون؟
صحابہ کون بھائی؟ صحابہ تو زمین پر ہوتے آسمان تک. اگر ستاروں کو دیکھنا چاہو تو گردن اتنی اٹھانی پڑتی کہ ٹوپی پیروں میں آ جائے تب بھی ان پہ نظر ہے. تو کہا میرے یاروں کے بارے بات پلے بات لینا کہ تم سے اتنے ہی اعلیٰ اونچے ہیں جس میں آسمان کے ستارے زمین کے ذرات سے اونچے ہیں. اگر تو بندہ زمین پہ کھڑا کر تھوکنا چاہے تو ستاروں پہ تھوک لے گا؟ جی بھائی نہیں. تھوکے گا ستاروں پر، منہ اپنا گندا کرے گا. یہی تو کہا آمنہ کے لال نے اصحابی النجوم، میرے یاروں کو بھونکنے والوں، ان کا بگڑتا کچھ نہیں، تمہارے پلے رہتا کچھ نہیں. اصحابی النجوم، ستارے کتنے بھائی؟ 3 5 12 14 72 بے شمار ہے جی بھائی. تو یہی تو اللہ کے نبی نے اصحابی النجوم، تم جب ہو گئے لوگ 3 مسلمان باقی کافر ہو گئے، میرے یار 3 5 12 14 72 نہیں، ستارے بھی بے شمار ہیں، محمد کے یار بھی بے شمار ہیں. اصحابی النجوم، جیسے کوئی ستارہ نور سے خالی نہیں، ایسے کوئی یار محمد عربی کا نور ایمان سے خالی نہیں. ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پہ نہیں گرتا. اگر صحابی کو خطا ہو بھی جائے تو وہ تیرے میرے جیسا نہیں ہوتا. ستارہ ٹوٹ کے بھی تجھ سے مجھ سے اعلیٰ ہے. صحابی خطا بھی کر بیٹھے تبھی پوری امت کے ولیوں سے اعلیٰ ہے. تو رسول پاک نے مسئلہ ہی گواہی کن کی تھی؟ صحابہ کی. ایسا نا بھائی بندہ کو بیٹھا روڈ پہ، بندہ کو سنا کہ خیرات علی کیسے بیٹھا ہے، کہتے ہیں وہ اماں کا موبائل خراب ہو گیا، مارکیٹ جاؤں گا موبائل ٹھیک کروا کے لاؤں گا. تو جب وہاں تک جائے گا تو پتہ ہی کوئی نہیں مارکیٹ میں کاریگر اچھا کون سا ہے، مارکیٹ کہاں پر ہے. روپے تو خیرات مانگتے ہیں، دہاڑی بھی برباد کرے گا، موبائل بھی برباد کروا کے آئے گا. یا کسی کالج والے نوجوان کو پکڑا دے، شام کو جب واپس آئے گا تو ٹھیک کروا کے لیتا آئے گا. تو خیرات علی کہتا ہے کہ نہیں بھائی حالات بڑے خراب نے، کی پتا کسی بے ایمان نہ بیچ کے نہ کھا. یعنی جس پہ تجھے اعتبار نہ ہو اسے تو اماں کا خراب موبائل نہیں دیتا. اگر نعوذ باللہ محبوب پیغمبر کو صحابہ پر اعتبار نہیں تھا تو اللہ نے اتنا بڑا دین محمد کے یاروں کو کیوں دے دیا تھا؟ کیا کہا؟ گواہ کون؟ صحابہ. فرمایا میرے بعد دین امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری، غائبین تک پہنچانا. بات ختم ہو گئی بھائی، نہ ڈھیلے ہو جی بھائی. دین غائبین تک پہنچانا، تو غائبین کون تھا اس دور میں؟ ہم تھے نا بھائی. تو نبی نے دین دیا کس کو؟ تو موجود تھے کون تھے بھائی؟ صحابہ. بندہ چلا جائے نا خوشاب اترے جا کے تو ہر دکان امین کا اصلی دھوکا، انور کا اصلی دھوکا، چکوال نے تو اصلی چکوال کی سوگات. یعنی پتہ ہی لگتا اصلی نقلی ایک نمبر یا 2 نمبر. چونکہ ہر ایک نے نام پہ نام جو رکھا. آمنہ کے لال فرماتے میرے جانے کے بعد دین کے معاملے میں تذبذب کا شک کا شکار نہ ہو جانا. دین کے گواہ بھی صحابہ، دین کے وارث بھی صحابہ. گواہی ان کی لی تو وہ بھی صحابہ، دین جن کے حوالے کے تو وہ بھی صحابہ. میرے بعد دین غائبین تک پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ صحابہ. جی بھائی صحابہ. اللہ کے مسئلہ حل کر دیا کہ مولوی انور مولوی امین کے نام کا بورڈ پڑھ کے دھوکہ بازی میں مبتلا نہ ہو جائے. میں محمد جو کہتا ہوں کہ میرے بعد دین کے وارث کون؟ صحابہ. کہ محمدی دین کی اور کو برانچ ہے ہی نہیں، برانچ ہے تو صرف نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ. دین محمدی خالص ملے گا تو کہاں سے؟ صحابہ سے. ان کے علاوہ جو ملے گا وہ بے دینی ہو سکتی ہے، ظلمت ہو سکتی ہے، بدعت ہو سکتی ہے، کفر ہو سکتا ہے. دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دین ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ. ممکن ہے وہ پڑوسی مل جائے اور کہے کہ کہا مولوی ڈنڈی مار گیا. کیا نبی تعالی نے فرمایا تھا میں نے قیامت تک کے 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون سی؟ ایک قرآن کے نبی کا اہل بیت، ایک قرآن کے نبی کے اہل بیت. تو مولوی نے ان کا نام تو لیا ہی کوئی. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اگر میں نے کوئی 1000 روپے کسی کو دینا ہو تو بچے کو پکڑا دوں گا ایسا بھائی. لیکن 50,000 کسی کے دینے ہو اور دروازے پر کوئی بچہ نہیں ملے تو دے دوں گا.
میں شامی پھر آ جاؤں. کیوں؟ چونکہ چیز قیمتی ہے. اگر اگلا بندہ اس کے عہد نہیں تو اس کے حوالے کرتا نہیں. تو آمنہ کے لال فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے دو بھاری بھرکم قیمتی ترین چیزیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو جن کے حوالے کی تھی وہ تھے کون؟ قرآن بھی دیا تو صحابہ کو، اہل بیت بھی دیے تو صحابہ کو. اگر یہ نوز باللہ اہل نہیں تھے تو نبی نے دیا. تو پیغمبر کے صحابہ کے لیے قیامت تک کے لیے دو چیزیں ہیں ماننا. ایک قرآن، ایک اہل بیت مان گئے. لیکن امت کے لیے تین چیزیں کون سی؟ قرآن بھی، اہل بیت بھی، نبی کے صحابہ بھی. نبی کے صحابہ. چلے بات میری ختم ہو گئی. اب جو آج کہنے والا یہ کہے میں دین کو مانتا ہوں، صحابہ کو کیوں مانوں؟ صحابہ تو بہر کے لوگ ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. کائنات کے لوگوں، اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھ محمد کو چنا اور میرے لیے میرے یاروں کو چنا. میرے لیے جو خدا کے چنے ہوئے ہو، زمانے کے چنے ہوئے ان میں تنقید. تو خالق کے انتخاب کو مخلوق پورا کیسے کر سکتی ہے؟ رب نے چنے چن کر دیے کسے؟ محبوب کے. اگر تو کہے پیغمبر کے صحابہ ایسے تھے لوگ ملنا، تو بھائی صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ چننے والے نے خطا کر دی ہو، چمکانے والے نے وہ کمی چھوڑ دی ہو. چننے والا وہ ہے جسے ذوالجلال کہتے ہیں، چمکانے والا وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اس لیے ہر صحابی کو ہم بے مثال کہتے ہیں. جو یار مصطفیٰ کے ہیں انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں، اور جو گھر بار محمد مصطفیٰ کا ہے انہیں نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. انہیں نبی کے اہل بیت میں کون کون ہیں؟ پیغمبر کی ازواج نبی کے اہل بیت، نبی کی بیٹیاں نبی کے اہل بیت. ایسا نہیں. آسمان سے فرشتہ جو آیا دروازے پر دستک نہیں، خاتون کی بہن کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، اللہ کی طرف سے تم پہ سلام ہو. اللہ نے بشارت دی ہے ان قریب اللہ تمہیں بیٹا دے گا. جب آسمان کے فرشتے نے جناب ابراہیم کے گھر پہ دستک دے کر کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت، تو اس وقت جناب ابراہیم کے اپنے گھر میں کتنے بچے موجود تھے؟ جی بیٹا کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، داماد کوئی نہیں، نواسے کوئی نہیں، نواسیاں کوئی نہیں. تو آسمان کے فرشتے نے ابراہیم کا اہل بیت کس سے کہا تھا؟ جناب ابراہیم کی بیوی سے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمانی ہو، آسمانی ہو، نورانی ہو، ان سب کا عقیدہ ایک ہے کہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم کا اہل بیت ہے. تو محمد عربی کی گھر والیاں محمد عربی کا اہل بیت ہے. تو رسول پاک کی گھر والیاں یہ بھی نبی کا اہل بیت ہے. اور بیٹی جب تک آپ کے گھر میں ہو تو آپ کے گھر والوں میں شامل ہے. اگر بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ داماد کے گھر والی کہلائے گی، داماد کے گھر والوں میں شامل ہوگی. تو محبوب کی بیٹیاں جب تک محبوب کے اپنے گھر میں تھیں تو نبی پاک کے اہل بیت میں شامل تھیں. بیٹیاں 8 ہجری تک فوت ہو گئی. 9 ہجری میں بیٹی ایک رہ گئی، سیدہ فاطمہ، جناب علی، جناب حسن، جناب حسین. امام الانبیاء مدنی کریم نے سیدہ ام سلمہ کے گھر میں بیٹھ کے ان پہ چادر ڈالی، دائیں بٹھایا جناب علی کو، بائیں بٹھایا سیدہ فاطمہ کو، اور اللہ کے نبی نے حسن و حسین کو گود میں بٹھا کے چادر ڈال کے پھر کہا مولا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے. ان کو میرے اہل بیت میں. جو پیغمبر کی ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. نبی کے داماد، نبی کی بیٹی، نبی کے نواسے کے بھی نبی کے اہل بیت ہیں. جو قرآن کے بنائے اہل بیت کو نہ مانے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے بنوائے کو اہل بیت نہ مانے ہم ان کو خارجی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی ہے، خارجی بھی لانتی ہے. ان کے منکر کو بھی مسلمان نہیں کہتے، ان کے منکر کو بھی ہم مسلمان نہیں کہتے. وہ بھی نبی کا گھرانہ، یہ بھی نبی کا گھرانہ. 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں اگر کوئی حاجی دوڑا دوڑا واپس جو ہے ہم جب ملنے کے لیے جائیں سے حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا.
ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا، اور پٹلی نہیں سنبھال کر رکھی، کیوں اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ بندہ پوچھے اتنا اہتمام کیوں؟ گٹھلی میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو جواب ایک ہی ملتا پترا، معاملہ کھجور کا نہیں، معاملہ نسبت حضور کا ہے۔ ہم 14 صدیوں کے بعد بھی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتے کیوں ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب گٹھلی کا اتنا احترام ہے تو ان کا احترام کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پر دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پہ سوار دیکھا، اور کبھی ان کو جنتی سردار دیکھا، جن کو اللہ کے نبی کبھی چومتے ہیں، کبھی آقا مدنی کریم ان کو سونگتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم اولاد کو چومتے ہیں، لیکن آپ حسن حسین کو سونگتے ہیں، یہ بات کیوں ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا میں اس حسن حسین کو کیوں نہ سونگوں کہ جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن آج جو کہنے والا یہ کہے نبی یہ سنی نہیں نا ایسے آلے میں تو مانتے ہی ہوئے پائنتر نہیں مانتے بھائی، پائنتر ہے تو دلیل کیا ہے؟ جی حدیث ہے، علی آل بیت ہے، حدیث ہے، اما فاطمہ آل بیت میں ہے، بالکل حدیث ہے، حسن حسین آل بیت میں ہے، بالکل حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث قصہ، یعنی چادر والی حدیث، کہ رسول پاک نے چاروں پہ چادر ڈالی تو یہ آل بیت میں شامل ہو گئے۔ اگر کوئی گواہ جھوٹا ہو تو گواہی سچی ہوگی بھائی؟ جی بھائی، اگر راوی جھوٹا ہو تو روایت سچی ہوگی، اگر لکھنے والا جھوٹا ہو تو کتاب سچی ہوگی؟ نہیں، زمانہ جانتا ہے کہ گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے، اور کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو گے۔ رسول پاک نے چادر کے نیچے علی، زہرا، حسن، حسین کو بٹھایا اور کہا مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو سن کے امت کے سامنے بیان کرنے والی حدیث کی راوی کون ہے؟ اسی کو ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ، پیغمبر کی زوجہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عائشہ، اب ہم چونکہ عائشہ کو مومنہ بھی مانتے ہیں، ماں بھی، تو ہمارے نبی حدیث بھی سچی ہے، علی کی شان بھی سچی ہے، زہرا کی شان بھی سچی ہے، حسن حسین کی شان بھی، لیکن جو عائشہ کو ماں بھی نہ مانے، سچی بھی نہ مانے، مومنہ بھی نہ مانے، اور وہ کہے کہ حدیث ہے، تو بھئی حدیث تبھی ہوگی جب ماں کو مانے گا تو حدیث مانی جائے گی، مومنہ مانے گا تو حدیث مانی جائے گی، راوی کو مانے گا تو روایت مانی جائے گی، صحابی کو مانے گا تو حدیث مانی جائے گی۔ علی، حسن، حسین، فاطمہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں، حدیث تبھی مانی جائے گی جب عائشہ صدیقہ کو ماں بھی مانے گا، مومنہ بھی مانے گا۔ آج 3 اعتراضات بڑے ہوتے ہیں اہل سنت سے، اور یہ گل ہے تو جدوں میں کہتے میرے پیر صاحبہ، میرے پیر صاحبہ، تو تسی آلے بیت میں پیر تو مانتے کوئی نہیں، سیدہ میں پیر نہیں مانتے، اعتراض ہے۔ تو یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی، نبی کی آل کے بھی۔ اچھا اصحاب کون ہیں؟ بھائی نبی کے نزدیک جو ہوئے، ہم نے دور والوں کو بھی سردار مان لیا، اور نبی کے اپنے خاندان والے، نبی سے دور ہوا ابو لہب جو بنا، ہم نے جنت کے نظاروں کا مالک نہیں، جہنم کے انگاروں کا مالک مانا۔ ہم نے جب بھی جانا کسی کو پہچانا تو نسبت محمد ہے، اگر دور سے پیغمبر کی بارگاہ میں آ جائے اب اس کو سید و سردار کہتے تو نبی کے اپنے گھر والوں کو سید سردار کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، آپ صحابہ کو پیر مانتے ہو، اہل بیت کو پیر، تو آپ پیروں کو مانتے نا بھائی؟ جی جتنے جوش سے آپ نے کہا لگتا ہے یہ بالکل مانتے ہیں۔ وہ بندہ کو وضو کر رہا تھا مسجد کے وضو خانے پر، تو کسی نے پوچھا بھائی کیدا پوری نے، اس نے کہا ایک منٹ ہے، اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر نگاہیں جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بڑی محبت کے ساتھ کہا بھائی میں نہ مرید ہوں۔ پیروں کو مانتے جو ہے تو کھل کے بولے الحمدللہ مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہمارے ہاں پیری مریدی کے 3 سلسلے ہیں، کتنے؟
चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी खाते। हम चारों को बांधते हैं। की मतलब जी भाई ने नाम जो रखा पीरानी की जब मीरा किसे कहते थे? पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी शाह मीरा, ठीक है भाई, मानते हैं तो उनके नाम पे नाम रखा है। हमारे यहाँ पीर मुरीदी के 4 सिलसिले कितने? 4, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। अब ये चारों सिलसिले में लिए कहां से हैं? इनमें चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, इन 3 सिलसिलों का जो बानी है उसको सैयदना अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। एक सिलसिला है नक्शबंद का जिसके बानी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यानी पीरी मुरीदी के मामले में हमने 12 आने जनाब अली से लिए हैं, एक चमन्नी अबू बकर सिद्दीक से लिए हैं। जो आज हम पे एतराज करता है तुसी सैयदों पीर नहीं बनते भाई, हमने तो सैयदों 3 सिलसिले लिए हैं। तुम अपनी को एक नूली रंगड़ी सिलसिले दिखाओ तो तुमने जनाब अली से ली। तुम्हारी सिलसिले अली से कोई नहीं मिलती, हमारे 3 सिलसिले जनाब अली से मिलते हैं। दूसरा एतराज होता है अपने हदीसें कहां से ली? तो याद रखिएगा हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें थी, कितनी? 6। और यार लोगों की मेरे मामू जाकिर थे, कभी घर तशरीफ ले आते और बहन भाइयों की प्लानिंग हो जाती कि आज मामू की दौड़ लगवानी है, तो रोटी के टुकड़े चलेर में 4 मामूली फरार, यानी जिनको 4 का अदद बर्दाश्त नहीं। किताबें उनकी 3 काने, यानी यार नबी की हो तो 3 काने, और कुछ नमाजें फजर, ज़ोहरैन, मगरिब, यार नबी के 3 हो तो काने, तेरी नमाजें टोटल 3 हो तो तू नहीं भाई, काला भी है काला भी है, एक करेला दूसरा नीम चढ़ाना, अकलो न शक्ल। हमने हदीसें कहां से ली? हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें और इनकी 4 बड़ी किताबें। हमारी किताबों में 34,000 हदीसें हैं और इनकी 4 किताबों में 44,000 हदीसें हैं। हमारी किताबों में बुखारी जैसी कोई नहीं, इनकी किताबों में अल काफी जैसी कोई नहीं। हमारी बुखारी शरीफ में टोटल 7,000 रिवायात हैं, इनकी अल काफी किताब में 16,199 रिवायात हैं। और हमने मेरे पैंतन पाक से क्या लिया और इन्होंने पैंतन पाक से क्या लिया? हमने जो हदीसें ली इमाम बुखारी ने वो पैगंबर के 145 सहाबा से ली, कितनी? 100। और इन्होंने जो हदीसें ली हैं वो 95% हदीसें नबी से भी नहीं, सहाबी से भी नहीं, ताबी से भी नहीं, तबा ताबी से। किससे? इमाम जाफर सादिक से, इमाम बाकर से। और इनको ताबी तभी माना जाएगा कि जब उनको ईमान वाला मानो जिन सहाबा को इन्होंने देखा था, और जिन सहाबा को देखकर ही ताबी बने, तो उनको तो यार लोग मुसलमान मानते ही नहीं। तो फिर इनका दर्जा कौन सा? हमने हदीस ली नबी की जात से, नबी की औलाद से, नबी की जमात से। इन्होंने हदीस के ली मेरा भाई महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भाई हैं, नाम उनका जनाब अकील है, जनाब अली के वो भाई हैं और अबू तालिब के बेटे हैं। उनके बारे इन्होंने क्या लिखा कि इमाम मौला अली अली हदीस की लड़ी ना। हमने हदीसें कैसे ली? हजरत हुसैन इब्ने अली ही नहीं, हुसैन इब्ने अली की औलाद 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 17 औलादें हुसैन की हैं, रावी अहले सुन्नत के हैं। 37 औलादें जनाब अली की हैं और वो रावी अहले सुन्नत के हैं। रावी हमने हदीस कैसे ली? हजरत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह, इनके बेटे इमाम अली रज़ा हैं, 9वें इमाम हैं। जब तशरीफ ले आए नेशपुर में तो इमाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अहले सुन्नत के इमाम थे। उन्होंने जैसे देखा कि अल्लाह का वली आया तो अपने शागिर्दों को छुट्टी दी कि सारे चादरें उठाओ और गली में छांव कर लो कि आले नबी के आने वाले शहजादे पर धूप की हिद्दत न हो। जो 9वें इमाम के वजूद पर धूप की शिद्दत को बर्दाश्त न करें, उनके बड़ों ने पैगंबर की बेटी के घर को आग कैसे लगा दी होगी? लगाम पकड़ी इमाम की सवारी की, बिठाया और अहले सुन्नत के इमाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह का हुजूर ने ऐसी हदीस सुनाइए कि जो हदीस आपने अपने खानदान वालों से सुनी, जो आपने इमामों से सुनी,
آج جو بعض لوگ کہیں نا یہ اماموں سے حدیثیں انہوں نے لی ہی نہیں، تو بھئی کتابیں ہماری بیان تو کرے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. کبھی تشریف لے کر آ تو انشاءاللہ تجھے پیر اختر شاہ صاحب گھر کا دیسی مرغا بھی کھلاؤں گا، حدیثیں بھی سناؤں گا. حدیثیں ہیں کیا کہ ہماری کتابوں میں جو ائمہ اہل بیت سے حدیثیں ہم نے لی ہیں، ان میں 7 حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں، 6 بخاری میں ہیں، 3 ابو داؤد میں ہیں، 3 امام ترمذی نے لی اور 1 حدیث امام نسائی نے لی. اب یہ حدیث ہے کون سی؟ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے ابا حضرت موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب جعفر صادق سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت امام باقر سے، انہوں نے سنی اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت حسین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت علی سے، حضرت علی نے سنی اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی نے سنی جبرائیل امین سے، اور جبرائیل امین نے یہ حدیث سنی خود خالق کائنات سے. حدیث کیا ہے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ہے، خدا کا. جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہہ لیجیے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ کا وہ اللہ کے قلعے میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. حدیث مکمل ہو گئی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی اور ساتھ لکھا کہ اگر کسی گھر میں پاگل پن کا مجنون دیوانہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ کو ایسا لا علاج مریض ہو کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہو تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ نہیں، حدیث بیان کرنے والوں کے نام پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دے تو اللہ لا علاج کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے گا. اب وہ نام لینے کا ہے کہ امام علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام باقر، حضرت زین العابدین، جناب حسین، حضرت علی، اللہ کے نبی، جبرائیل امین، خالق کائنات کا ناموں کو پڑھ کے اگر وہ مریض کو دم کر دے اللہ صحت کامل عطا کر دے گا. جن کے ہاں اماموں کے نام وظیفہ بن جائیں وہ حبدار تو ہوتے ہیں، غدار کبھی بھی نہیں ہوتے. چلے آخری بات پر بات کریں. اگلا اعتراض ہوتا ہے دین کہاں سے لیا؟ تو بھئی دین کے شارع کون ہے؟ وہ امام ہے. امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام. ہم نے دین لیا ہے امام اعظم سے. امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ تو امام اعظم میں بولتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 9 استاد ایسے ہیں جو اولاد جناب علی کی ہیں، اور استاد امام حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. جن 5 سے اولاد چلی وہ حسن ابن علی، حسین ابن علی، محمد بن علی، عباس ابن علی، عمر ابن علی، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی. آج جو ہم سے کہتا ہے تسی کربلا میں ماندے، بھئی ہم تو کربلا کا شہید کو مانے، علی کے بیٹوں کو مانے، 9 کے 9 کو مانے. ہمت کر کے کسی مجلس میں تو بھی تو 9 کا نام لے. جی بھائی ہم جناب علی کے سارے شہید بیٹوں کو مانے. کیوں؟ پتر تو علی دے. جی بھائی بیٹے جو جناب علی کے ہیں تو حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام حسن مرتضیٰ ہے. حسن مرتضیٰ کا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام حسن مصنع ہے. حسن مصنع کا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام جناب عبداللہ ہے. عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام محمد ہے. یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اسی محمد کی چھٹی پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا ابو صالح موسیٰ. ابو صالح موسیٰ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بیٹھتا سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا. دل میں یہ بات آ گئی، میں نے مالک سے پوچھا کونی، الٹے قدموں آئے، باغ کے مالک سے کہا حضور معاف کیجئے گا میں آپ کا سیب کھا بیٹھا. تو باغ کا مالک پہچان گیا کہ بندہ کو بڑا خاص ہے، کہ 1 سال تک تو میرے باغ کا مالک بن، سال کے بعد جو آئے گا تب تیری معافی کا اعلان کروں گا. سال کے بعد جو آئے تو باغ کے مالک نے کہا میری بیٹی موجود ہے، آنکھوں سے لگتی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے ٹوٹی منڈی ہے، اس سے شادی کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا. شادی کی، کمرے میں گئے، خاتون بڑی حسین و جمیل، الٹے قدموں واپس آئے.
اندھی ہے. اندھی کیوں کہا؟ کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں. اسے بہری کہا کیوں؟ اس نے آلات موسیقی کی آواز کبھی سنی ہی کوئی نہیں. اسے ٹنڈی منڈی کہا، اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہی کوئی نہیں. اسے میں نے گونگی کہا، اس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری والا جملہ کبھی آیا ہی کوئی نہیں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ، 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن بن تبا کی. نوجوان ابو صالح موسیٰ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین بن علی کی. جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم نے تو ولیوں کو بھی مانا، نبیوں کو بھی مانا، جناب علی کو بھی. تو ساری باتیں آپ ہی سے ہوئی. لیکن بہت بڑی تعداد بالکل مسجد کے ساتھ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی بھی کچھ باتوں سے کر لی کیا جی بھائی. میں نے آخری بات ہی کی. باغ کے بارے میں کیا کہا؟ آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے. نبی کے صحابہ میں بحث چھڑ گئی سب سے بہترین خاتون کون ہوتی ہے، عورت کی سب سے اچھی خوبی. ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھ کر آؤں کہ عورتوں میں سب سے اچھی خاتون کون ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں دوڑ کے جا. جناب علی گئے سیدہ فاطمہ سے پوچھا. نبی کے یاروں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کی سب سے بہترین خصوصیت کون سی ہے. تو جو خصوصیت جنتی عورتوں کے سردار نے بتائی اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسی سیدہ فاطمہ کے پڑوس میں جنت میں مقام محل عطا فرمائے. اس ماں فاطمہ نے کہا علی میری نظر میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی خیر کو دیکھے نہ کوئی خیر اس کو دیکھے، نہ کوئی خیر اس کو دیکھے. بہری کیوں کہا کہ ڈوری ہے؟ اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز نہیں سنی. لیکن جہاں پر میرے بلوٹوتھ کان میں ہو، موبائل ساتھ چلتا ہو، آٹا گوندا جائے تو گانے کی لے پہ ٹھک ٹھک کے آٹا گوندنے والی ماؤں کے بدن سے ولی اللہ پیدا نہیں ہوتی. تب ہوتا ہے جب ماں کا تعلق ایسا مضبوط ہو کہ اماں کہے پتر نماز پڑھے گا تو اللہ روٹی دے گا. جیسے مصلی اٹھائے روٹی نکل آئی. اماں گئی پڑوس میں، بیٹا مدرسے سے واپس آ گیا، اماں کو اچانک خیال ہے آج تو روٹی رکھی ہی نہیں. دوڑی دوڑی جو آئی تو بیٹا سویا ہوا تھا. جگایا کہ بیٹا روٹی کھا لی؟ اماں کھائی پر جیڑی چس آج جائے نا پہلے کدی نہیں سکتی. کہ ماں نے رب کو یوں بنایا کہ ماں گھر میں نہیں، اللہ نے اس کے بیٹے کو بھوکا نہیں سلایا، جنت کی غذا یوں کھلائی کہ زمانہ اسی کو خواجہ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتا. گنجے شکر کا اس آواز اس کے کانوں میں کبھی نہیں. موسیقی زنا کو پیدا کرتی ہے، برائی کو پیدا کرتی ہے. تیسری چیز کیا فرمائی کہ اس کو گونگی کیوں کہا؟ آمنہ کے لال جو واپس تشریف لائے نا معراج سے تو رسول پاک نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثریت دیکھی عورتوں کی، عکس مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ عورتوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی زبان پہ میں شکری والا جملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہمارے تیرے گھر میں خوشی دیتی کون سی؟ جو تو تیرے پیڑ میں خوشی مطلب بھی کوئی. کبھی گھر والوں کا شکوہ، کبھی بیٹوں کا شکوہ، کبھی میکے کا شکوہ، کبھی سسرال کا شکوہ، کبھی خدا کی ذات کا شکوہ. حضرت علی سے کسی نے پوچھا سب حضرت فاطمہ کیسی خاتون تھی؟ پر میں فاطمہ جیسی میں نے عورت زمانے میں کوئی نہیں دیکھی. پوچھا کیسے؟ گھر میں کچھ ہوتا تھا شکر کرتی تھی، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا صبر کرتی تھی. ٹنڈی منڈی کیوں کہا؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی نہیں کیا. کبیرہ گناہ کا ہمارے ہاں سب عورتوں میں نہیں مردوں میں کیسا ہے؟ وہ ہے کیا میرا چکل خوری کا ہے کیا میرا بھائی؟ جو بات کسی میں ہو پھر کی جائے اسے چکل خوری کہتے ہیں.
کسی میں بات نہ ہو پھر کی جائے، اسے بہتان کہتے ہیں. اسے بہتان تہمت الگ گناہ ہے، غیبت چغلخوری اور ایسی مصیبت ہے گناہ کہ جناب موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہوئی. جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ تیری قوم میں ایسے بندہ موجود جب تک اٹھے گا نہیں بارش دوں گا ہی. اٹھا بھی نہیں، بارش بھی آ گئی. کیوں؟ دلی دلوے کا مولا آج بھاگا پھوٹ گیا. اگر آج میں رسوا ہو گیا تجھے ستار کون کہے گا؟ تجھے معاف نہ کہ تو غفار کون کہے گا؟ سورہ یوں ہی اٹھا نہیں، اللہ نے بارش دے دی. جناب موسیٰ نے کہا مولا اٹھا تو ہے اور داستہ دینا بندہ کیڑا ہے. تو جواب میں ملا جب کل تک میری اس کی لڑائی تھی میں نے تب اس کو ننگا نہیں کیا، تو دوست بن گئے، اب اس کا کیوں کروں؟ تو ہمارے معاملے میں نہیں، وہ ہے ہی آگا ہو پھر کہا جائے تو اسے چغلخوری کہتے ہیں، نہ ہو پھر کہا جیسے تینوں میں دس میں کسی اور نہ دسی، اگر کسی اور کو تینوں کا کسی اور نہ دسی. نتیجہ شام سے پہلے پورے محلے میں رپورٹ ایک جیسی ہوتی ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ. یہ بیٹی میری وہ ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی. اب میری ماں بہنوں پہ کوئی لمبا چوڑا آپ کسی میں کام کوئی نہیں، ایک کام ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ اپنی اولاد کو بس ایک بات کی نصیحت کر دے، دنیا کا سارا نظام تبدیل ہو جائے. اللہ نے اعمال انسان کے ساتھ جوڑے، وہ انسان کی پہلی درس کا کون سی؟ وہ ماں کا. اسکول میں چوری ہو گئی، بچے کی پینسل، گھر واپس آئے اما پینسل چوری ہو گئی. تو ماں نے کہا جدو بھی آنے کو نقصان ہی کر کے تو ہی نہ لے کے آنا. تو نے کہا بھائی مسئلہ کوئی. اگلے دن اگلے کا بستہ، اگلے دن اگلے کا بستہ، پھر فیض یوں پھیلا اما جی کا پورے اسکول کے بستے خالی. جملہ ماں کا ایک ہی تھا، تو ہی لے کے آنا. دوسرا بچہ جو آیا اما جی چوری ہو گئی. کیا ہوا؟ پینسل گم ہو گئی. 10 روپے پکڑ پینسل 2 لے کے آ. اما جی پینسل چوری، ایک کوئی کا 2 رکھ بستے میں. کیوں؟ ایک خود استعمال میں کرا، دوسری کسی کے پاس نہ ہو تو اپنی پینسل دے دینا. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں بچوں میں معاملہ ایک جیسا ہوا، لیکن ماں کے ایک جملے نے ایک کو صحیح بنا دیا، دوسرے کو زمانے کا چور بنا دیا. پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں تھے. اما نے کہا بیٹا ابا تیرا فوت ہو گیا، دین کا علم حاصل کر، فلاں قافلہ ہے نا بغداد کے ساتھ چلا جاتا. رستے میں چوری ہو گئی. چور نے پوچھا کیا تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں. ہر چور نے کہا بچہ ہے 40 اشرفیاں کہاں؟ مذاق کر رہا ہے. جب سب تو لوٹ لیا تو چوروں کا سردار آ گیا. کئی بات بتا تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں. کہاں ہیں؟ کاچ کے تلے کے قمیض کے اندر. چھپاتا کیوں نہیں؟ کہ اما نے ایک ہی بات کی تھی، بیٹا زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، ایک بات پلے باندھ لے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. چونکہ خدا کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ جھوٹ میں فائدہ کوئی نہیں، سچ میں. ڈاکوں کا سردار کہتا ہے میں ایک لمحے کو سوچا یہ بچہ ہو کہ ماں کی نافرمانی کوئی نہیں کرتا، میں اتنا بڑا ہو کہ خدا کا نافرمان. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر کئی لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، لیکن سب سے پہلے جو توبہ کر کے چور سے ولی بنے وہ یہی ڈاکوں کا سردار تھا. جملہ کیا کہا تھا؟ جھوٹ کبھی. جب اولاد کے سامنے ابا کہے نا اور جا کے ابا جی کا کوئی نہیں بیٹھے، تو بچے اتنے سچے ہوتے ہیں دروازے پر جا کر ایک ہی جملہ کہتے ہیں چاچو ابو جی کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے. جب چونا لگانا جھوٹ بولنا ماں باپ سکھائیں پھر سب سے پہلے چونا گھر میں لگتا ہے. ایک بات. دوسری گزارش ہے آخری بات یہ، وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ نے جن کو نعمت اولاد دی ہے نہیں دی، اللہ کے دامن کو اولاد کی نعمت سے مالا مال. اور چپ بلی آ گئی، چپ بلی آ گئی. امت کے شیروں کو ہم نے بزدل نہیں بنانا. جب سے ہماری ماں بہنوں نے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو بلیوں سے ڈرانا شروع کیا تو کتوں نے سڑکوں پر آ کر بھونکنا شروع کر دیا.
ہم نے ان کو بیویوں سے لینا ہے. ان کو واقعہ سناؤ. ابھی ہم بیٹھے تھے اپنے شہید بھائی کے گھر. ایک بچہ آیا حنظلہ, ایک آیا حمزہ, ایک آیا حذیفہ. نام تو ہے نا بھی. کس سے کہانیاں سناؤ محمد کے یاروں کی, کس سے سناؤ کربلا کے سرداروں کی, کس سے سناؤ آل محمد کے. رب کا قرآن ہے 3 چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دو. قرآن کی تعلیم دو, نبی کا احترام سکھاؤ, اہل بیت کی پہچان کرواؤ. جب ان کو پہچان ان کی کروائیں گے تو انشاءاللہ دین سے یہ ہٹیں گے کوئی نہیں, اور کسی کو دین پہ پکڑے دیں گے کوئی نہیں. تو تشریف لانے والے تمام احباب کی رب تعالیٰ جان مال عزت آبرو آل آباد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. اور جو دامن مراد آپ حضرات کے دل میں جو بھی تمنا ہے رب تعالیٰ خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ کے حق میں اچھا ہو. اور جو آپ ایسی تمنا کریں وہ حق میں اچھا نہ ہو تو اللہ آپ کے حق میں اسے اچھا فرما دے. رب کائنات ہماری جانب سے امت کے تمام تر محسنین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اور رب تعالیٰ نسل و فصلوں کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.